الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کو اس شخص کے عذاب کے بارے میں بتلاؤں گا جو شخص کسی کی زمین ناجائز طور پر ہڑپ کرتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کیسی کیسی وعیدیں آئی ہے، آخرت میں اس شخص کو کس طریقے کا عذاب دیا جائے گا، اور یہ کسی کی زمین ناجائز طور پر ایک بالشت ہڑپنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ چنانچہ مسند احمد کے اندر امام احمد نے روایت نقل کی ہے، حضرت یعلا ابن مرہ اس کے راوی فرماتے ہیں، حضرت یعلا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ من اخذ ارضا بغیر حقها، کہ جس شخص نے کسی کی زمین کو بغیر کسی حق کے ہڑپ کیا، یعنی ناجائز طور پر کسی شخص نے کسی کی زمین کو لے لیا، کلفا، تو اس کو مکلف بنایا جائے گا، کب؟ محشر کے میدان میں، کہ ان یحمل ترابها المحشر، کہ جب محشر کا میدان لگے گا تو اس شخص کو مکلف بنائے گا اللہ رب العزت کہ اس زمین کی پوری مٹی اپنے سر پر لاد کر میدان محشر میں پہنچا دو، یعنی اس زمین کو جمع کرو، اس کی مٹی کو جمع کرو، جمع کر کے اس کے سر پر لادی جائے گی۔ یہ اس شخص کی سزا اور عذاب ہے کہ جو کسی شخص کی زمین کو ناجائز طور پر ہڑپ کرتا ہے۔ چنانچہ اسی طریقے سے بخاری شریف میں ایک روایت آئی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت شخص کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کو کون سی سزا قیامت کے دن دی جائے گی جو کسی شخص کی زمین کو ہڑپ کرتا ہے۔ اس کی بدبختی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کتنا بڑا مجرم ہے یہ۔ حضرت سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ من الارض شیئا بغیر حقه خسف به یوم القیامت الی 7 ارضین، کہ جس شخص نے کسی دوسرے کی زمین کو ہڑپ کر لیا، لے لیا، بغیر حق کی ہی، بغیر کسی حق کے، ظلمن جبرن، زیادتی کر کر، کسی پر دباؤ ڈال کر اس کی زمین کو اس نے ہڑپ کر لیا ہے، تو اس شخص کے لیے جو کل قیامت کے دن دوسرا عذاب ہوگا وہ یہ ہے کہ خسف به یوم القیامت الی 7 ارضین، کہ اس شخص کو ساتوں زمین، یعنی 7ویں زمین تک، اوپر سے لے کر نیچے تک اس کو دھسایا جائے گا، اور جو ٹکڑا اس نے ہڑپ کیا ہوگا، جتنا حصہ اس نے ہڑپ کیا ہوگا، وہ حصہ اس کے گلے میں پھندا لگایا جائے گا، اس کے گلے میں وہ توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ عذاب اس کو اس وقت ہوگا جب وہ قبر کے اندر ہوگا، کہ قبر میں ہی اس کو مکلف بنایا جائے گا اس بات کا کہ جہاں پر تم بیٹھے ہو، اس کو ابھی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کو بتایا جائے گا کہ گڑھا کھودو، کھودتے کھودتے جب وہ نیچے تک پہنچے گا تو پھر اس کو دھسایا جائے گا اور وہ ٹکڑا اس کے گلے میں اٹک جائے گا۔ یہ دوسری روایت ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو کسی کی زمین کو ناجائز طور پر ہڑپ کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو کون سی سزا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت دیں گے۔ یعنی ایک روایت کے اندر فرمایا کہ اس کو مکلف بنایا جائے گا اس زمین کی مٹی کو لینے کا، اور دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو زمین میں دھسایا جائے گا، 7 زمینوں تک اس کو دھسایا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی اور اس کو عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر ایک دوسری روایت ہے، وہ بھی حضرت یعلا سے ہی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایما رجل ظلم شبرا من الارض کلفہ اللہ تعالی ان یحفر حتی یبلغ 7 ارضین
ثم یطوقہ الی یوم القیامت حتی یقضی بین الناس، کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس شخص کو اللہ رب العزت جس نے کسی شخص کی ایک بالشت کے برابر زمین ہڑپ کی ہوگی، ظلم شبرم من الارض، ایک بالشت کے برابر کسی کی زمین ہڑپ کی ہوگی، تو کلفہ اللہ، کہ اللہ رب العزت اس کو اس بات کا مکلف بنائے کہ ان یحفرہ، کہ وہ گڑھا کھودے، یہ جو زمین ہوگی اس زمین کو کھودے 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 کھودتا رہے، حتی یبلغ الی 7 ارضین، یہاں تک کہ وہ 7ویں زمین تک پہنچ جائے، کھودتے 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 کھودتے۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ثم یطوقہ الی یوم القیامت، پھر یہ زمین اس شخص کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی، الی یوم القیامہ، قیامت تک، جب تک قیامت برپا ہوگی تب تک یہ اس کے گلے میں لٹکتی رہے گی، حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ میدان محشر میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ عذاب اس کو قبر سے شروع ہوگا، اور میدان محشر کا جو عذاب ہوگا وہاں پر جب حساب و کتاب لگے گا، اور جس شخص کی اس نے زمین ہڑپ کی ہوگی وہ جب اپنا مقدمہ لے کر اللہ رب العزت کے سامنے آئے گا تو اس وقت اس کے لیے جو فیصلہ ہوگا اس سے بدتر اس کی سزا ہوگی۔ یہ روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس شخص کی کتنی سخت سزا ہے جو کسی شخص کی زمین کو ہڑپ کرتا ہے۔ آج کے دور میں، آج کے ٹائم میں اگر ہم دیکھیں گے تو اکثر دیہاتوں میں اکثر لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو مذاق مذاق میں ہی کسی کی دوسری زمین لے لیتے ہیں، کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیتے ہیں، سامنے والا اگرچہ خاموش رہتا ہے، وہ اس کو کچھ کہتا نہیں ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں بہادر ہوں، میں محلے کا ذمہ دار ہوں، میں محلے کا بڑا ہوں، مجھ سے سب لوگ ڈرتے ہیں۔ لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ احادیث مبارکہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے کتنی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہے، یہ کتنا بڑا مجرم ہے، اس کو کتنی بڑی سزا ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔